جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان کے جسم سے روح مکمل طور پر نکل جاتی ہے تو اس وقت آسمان سے یہ چار آوازیں ضرور آتی ہیں۔ ان خوفناک آوازوں کو مرنے والا بھی سنتا ہے۔ یہ خوفناک آوازیں سن کر مومن خوش ہوتا ہے، منافق روتا ہے۔ یہ آوازیں مومن کو سکون دیتی ہیں، عبادت گزار کو سکون دیتی ہیں، مگر گنہگار کو تکلیف دیتی ہیں۔ آخر کون سی وہ چار آوازیں ہوتی ہیں جو آسمان رو کر مرنے والے کو دیتا ہے اور مرنے والا اسے سن کر تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، ایک نئی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو آسمان سے پہلی آواز آتی ہے۔ وہ کون سی آواز ہوتی ہے؟ آسمان کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، او مرنے والے، او دنیا سے جانے والے، او دنیا سے رخصت ہونے والے انسان، ایک بات تو بتا، تو نے دنیا کو چھوڑا یا دنیا نے تجھے چھوڑا؟ ایک بات تو بتا، تو نے دنیا سے بے وفائی کی یا دنیا نے تیرے ساتھ بے وفائی کی؟ تو نے دنیا کو دھوکہ دیا یا دنیا نے تجھے دھوکہ دیا؟ تو نے دنیا سے محبت کی یا دنیا نے تیرے ساتھ محبت کی؟ تو دنیا کے پیچھے بھاگا یا دنیا تیرے پیچھے بھاگی؟ دنیا کی بات آئی، حضرت مولانا روم ایک بہت ہی دلچسپ حکایت لکھتے ہیں، سبق آموز حکایت لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت حکیم صاحب کے پاس گئی، کہنے لگی، حکیم صاحب، میرا شوہر زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، میرے شوہر کے گردے فیل ہو گئے، آپ مہربانی فرمائیے، میرے ساتھ چلیے، میرے شوہر کا علاج کیجیے۔ حکیم صاحب نے اپنی ضرورت کا سامان اپنے ہمراہ لیا، ادویات اپنے ہمراہ لی، عورت کے ساتھ چل پڑے۔ عورت نے اپنے گھر کی طرف رخ کیا، چلتے چلتے گھر تک پہنچ آئی۔ طبیب نے مریض کا چیک کیا، چیک اپ کر ہی رہا تھا، اس کی مرض پر غور و فکر کر ہی رہا تھا کہ ادھر سے مریض کی بیوی نے، خوبصورت بیوی نے، جو کہ حکیم صاحب کو اپنے گھر لے کر آئی تھی، اس عورت نے کیا کیا؟ اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، چہرے سے نقاب ہٹایا۔ جیسے ہی حکیم صاحب کی نظر خوبصورت عورت پر پڑی، مرنے والی کی بیوی پر پڑی، تو وہ فریفتہ ہو گیا، اس کا دل بے قابو ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہوش اڑ گئے کہ اس سے پہلے اس نے اس طرح کی کوئی خوبصورت عورت نہیں دیکھی تھی۔ اس خوبصورت عورت کا نقشہ حکیم صاحب کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی حکیم صاحب کا دل بے قابو ہو گیا۔ حکیم کے دل میں اس عورت کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا شوق پیدا ہوا۔ حکیم صاحب نے اس عورت کو ایک سائیڈ پہ کیا، کہا کہ میں نے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ عورت نے کہا، جلدی بتائیے، کیا مانگنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، یہ جو تمہارا شوہر ہے، یہ زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور تم اتنی خوبصورت ہو کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے، اس کے گردے فیل ہو گئے ہیں، اب یہ تو نہیں بچ پائے گا، لہٰذا میں چاہتا ہوں تو مجھ سے شادی کر لے۔ عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں تجھ سے شادی کر لیتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، تجھ سے شادی کرنے کی میری ایک شرط ہے، اگر تم وہ شرط پوری کرتے ہو تو بس میں تمہاری ہو گئی۔ حکیم صاحب نے کہا، جلدی بتا، کون سی تیری شرط ہے؟ تیری جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے۔ اس نے کہا، میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ پہلے تو میرے شوہر کو زہر کا ٹیکہ لگا، اسے مار دے، جب یہ مر جائے گا اس کے بعد میں تجھ سے نکاح کر لوں گی، میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ حکیم نے کہا، یہ تو کام بھی آسان ہے۔ حکیم نے فوراً ہی زہر کا ٹیکہ اٹھایا، مریض کو گاڑ دیا، مریض کو زہر کا ٹیکہ لگا دیا۔ اس زہر کے ٹیکے نے مریض کی جان کو اور زیادہ خطرے میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ مریض تڑپتا تڑپتا مر گیا، موت کی دبوچ میں چلا گیا۔ جب مریض مر گیا، جب شوہر مر گیا، اس کے مر جانے کے بعد خوبصورت بیوی نے کیا کیا؟ حکیم صاحب سے نکاح کر لیا، حکیم صاحب سے شادی کر لی۔ اب خوبصورت عورت کے ساتھ خوبصورت لمحات گزرتے چلے جا رہے تھے۔ حکیم بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، کیونکہ حکیم کی بیوی دنیا جہان سے بڑھ کر حسین و جمیل تھی۔ اب یہ خوبصورت عورت تھی کون، یہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔
کہ یہ عورت کون تھی۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، ایک دن حکیم کا جگری دوست تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، رات گزارنے کے لیے حکیم صاحب کے گھر آیا۔ حکیم اپنے دوست کو ملا کہ میرا جگری دوست آیا ہے، بیوی کو کہا کہ میرے دوست کے لیے جلدی کرو، کھانا تیار کرو۔ بیوی نے کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد حکیم کسی مریض کو دیکھ رہے تھے کہ اس خوبصورت عورت نے کھانا اٹھایا، مہمان کے سامنے رکھا اور اپنے چہرے سے ایک بار پھر سے نقاب اٹھایا، پردہ ہٹایا۔ جیسے ہی اس مہمان نے خوبصورت عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کا دل بھی بے قابو ہو گیا، اس کا دل بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ ایک دم دل میں اس عورت کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا شوق پیدا ہوا، ازدواجی زندگی گزارنے کا دل میں شوق پیدا ہوا۔ تو اس شخص نے اس عورت کو کہا کہ اگر تو مجھ سے شادی کر لے، یہ حکیم بڈھا ہے، یہ آج نہیں کل مر جائے گا اور چند دنوں کے اندر اندر ہی یہ مر جائے گا، کیونکہ اتنا تو بوڑھا ہو چکا ہے، یہ کمزور ہو چکا ہے، اس کے ہاتھوں میں وہ دم نہیں جو میرے ہاتھوں میں دم ہے، حکیم کے بازوں میں وہ قوت نہیں ہے کیونکہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بازوں میں وہ طاقت نہیں جو میرے بازوں میں طاقت ہے، میں نوجوان ہوں، حسین و جمیل ہوں، خوبصورت ہوں، تیری میری جوڑی بہت ہی خوبصورت لگے گی، کیوں نہ تو مجھ سے شادی کر لے۔ تو اس عورت نے کہا میری ایک شرط ہے، وہ شرط تو پوری کر بس میں تیری ہو گئی۔ اس نے کہا جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے، تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر خود کو بھی بیچنا پڑ گیا تو میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے اگر تو اس حکیم کو مار دے، اگر یہ حکیم مر گیا تو بس میں تیری ہو گئی۔ اس نے کہا یہ تو کام ہی آسان ہے۔ اس نے حکیم کی دکان سے زہر کی گولی اٹھائی، زبردستی حکیم کو کھلا دی، حکیم صاحب تڑپتا تڑپتا مر گیا۔ خوبصورت عورت نے اس مہمان کو کہا کہ اب مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مولوی کے پاس چلتے ہیں، نکاح کرواتے ہیں، پھر خوبصورت زندگی گزاریں گے، بڑے مزے کے ساتھ پیار اور محبت والی زندگی گزاریں گے۔ جوان و توجہ طلب بات ہے، آخر یہ عورت ہے کون، آخر یہ خوبصورت ہے کون؟ جہاں بھی جاتی ہے بندے مرواتی ہے، جہاں بھی جاتی ہے نفرتیں پیدا کرتی ہے، جہاں بھی جاتی ہے دشمنی بڑھاتی ہے، جہاں بھی جاتی ہے کدورتیں پیدا کرتی ہے، جدھر کو رخ کرتی ہے ادھر کے لوگ تلوار اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ادھر کے لوگ ایک دوسرے کا سر قلم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آخر یہ عورت ہے کون؟ آگے چلی، حکیم کو زہر کی گولی کھلانے کے بعد، تڑپا تڑپا کر اسے مارنے کے بعد، یہ شخص اس کی خوبصورت بیوی کو لے کر اس خوبصورت بیوی کی مرضی کے مطابق مولوی صاحب کے پاس لے کر جا رہا تھا کہ مولوی صاحب سے نکاح کرواتا ہوں، پھر ہم دونوں مزے کی زندگی جئیں گے، خوبصورت عورت کے ساتھ، خوبصورت بیوی کے ساتھ خوبصورت لمحات گزریں گے بڑے مزے کے ساتھ۔ جیسے ہی یہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا، مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ جب قبولیت کی باری آئی تو اس خوبصورت عورت نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، چہرے سے پردہ ہٹایا۔ جیسے ہی مولوی نے اس خوبصورت عورت کو دیکھا تو مولوی کے چھکے چھوٹ گئے، مولوی بھی بے ہوش ہو گیا۔ ایک دم مولوی کے دل میں شوق پیدا ہوا اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا، خوبصورت لمحات گزارنے کا۔ دل ہی دل میں کہنے لگا کاش کہ یہ میری بیوی ہوتی، کاش کہ میں اس کا دولہا ہوتا، کاش کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزارتا۔ مولوی صاحب کی نیت بدل گئی۔ مولوی صاحب نے کہا اے خوبصورت عورت، کیا تو مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ میں تو تیرے اس دولہے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں، میں پڑھا لکھا بھی ہوں، تعلیم یافتہ بھی ہوں، میرے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر تو مجھ سے شادی کر لے تو کائنات کی تمام خوشیاں مل خرید کر تیرے قدموں پر قربان کر دوں گا۔